بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ اس وقت کے حاکم نمرود کو جادوگروں نے بتایا کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کہ دین شاہی کا مخالف ہوگا اور بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ تو نمرود نے یہ حکم عام کر دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ عزر نمرود کے ہاں داربغہ کے طور پر کام کرتے تھے۔ نمرود نے عزر کو کسی کام کی غرض سے گھر بھیجا اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اپنی بیوی سے نہ ملنا۔ جب عزر گھر آیا تو بیوی کو دیکھ کر نہ رہ سکا اور مباشرت کی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں جا کر جنم دیا اور کچھ عرصے تک وہی پرورش ہوتی رہی حتیٰ کہ غفران شباب کو پہنچ گئے۔ اس عمر سے والدہ نے عزر کو بھی لا علم رکھا۔ آخرکار ان کو علم ہو گیا اور بعض کا خیال ہے کہ عزر کو اپنی بیوی کے حمل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا علم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غفران شباب کو پہنچے تو اپنے آپ نے کائنات کی مختلف چیزوں پر غور و فکر کرنا شروع کیا، یعنی چاند، سورج، ستارے وغیرہ، مگر یہ تمام خالق اصلی کی پیدا کردہ تھی اور زوال پذیر تھی، کسی پر بھی یقین نہ آیا۔ آخرکار یہ ذہن میں آیا کہ ان تمام چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ آپ اپنے باپ عزر سے واقفیت حاصل کرتے، یعنی آپ بڑے ہوئے تو اپنے مکان کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جو بھی چیزیں آئیں آپ پوچھتے جاتے اور باپ جواب دیتا جاتا تھا کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا کہ ان تمام اشیاء کا کوئی خالق ضرور ہے۔ رات کو ستارہ نظر آیا تو اس کی روشنی کو دیکھ کر بے ساختہ فرمایا، ھذا ربی، یعنی یہ میرا رب ہے۔ مگر رات گزر جانے کے بعد جب ستارہ بھی نظروں سے غائب ہو گیا تو فرمانے لگے، یعنی میں چھپ جانے والے کو دوست نہیں رکھنا۔ جب رات کو چاند نظر آیا جو کہ ستاروں سے زیادہ روشن اور خوبصورت تھا تو پھر فرمایا، ھذا ربی، یعنی یہ میرا رب ہے۔ مگر رات گزر جانے کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ قوموں میں شامل ہو جاتا۔ اسی طرح رات کے مناظر گزر کر دن کو سورج کی آفتاب کو دیکھا جو کہ چاند اور ستاروں سے بھی زیادہ تھی تو بے ساختہ طور پر کہہ دیا، ھذا ربی ھذا اکبر۔ مگر شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ پر پریشانی ہو گئی اور فرمانے لگے کہ یہ بھی ربوبیت کے قابل نہیں ہے۔ اس طرح مشاہدت کرتے رہے، ذہن میں مختلف چیزیں ظاہر اور غائب ہوتی رہی اور ذہن میں یہ خیال آتا رہا کہ ان اشیاء کے ظاہر اور غائب کرنے والی کوئی ہستی ضرور ہے اور وہی پوجے کا لائق ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر بھی فرمایا، اے قوم، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ میں نے ان سب کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے اور اس کی طرف آتا ہوں کہ جس نے زمین آسماں کا پیدا کیا ہے۔ تمام تجربات اور مشاہدات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی یقین کو پختہ کرنے کے لیے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و فہم پہلے سے ہی دے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو کسی پرستگار انہیں کرتے تھے اور ان کا باپ عزر جب ان کو بت تراش کر فروخت کرنے کے لیے دیتا تو آپ ان کو بازار میں لے جاتے اور بلند آواز دیتے کہ کون شخص ایسی چیز خریدے گا جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان۔ لوگ یہ آواز سن کر حیران ہوتے اور وہ ان سے کچھ نہ خریدتے اور جب شام کا وقت ہوتا تو نہر کی طرف جاتے
اور بتوں کی گردنیں پکڑ کر پانی میں ڈباتے اور مذاق کے طور پر کہتے اشربی اشربی، یعنی پانی پی لے، مگر وہ بے جان پانی پینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان بتوں سے مخالفت کا چرچا ہونا شروع ہوا، اور جب آپ نبوت سے فراز ہوئے تو آپ نے اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تبلیغ شروع کر دی تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے جس شخص کو آپ نے توحید کی طرف بلایا وہ آپ کا باپ آزر ہی تھا، مگر اس کے نصیب میں ایمان نہ تھا اور اس نے آپ کی بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات و جوابات جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہوئے قرآن پاک کے 70ویں پارے میں سورۃ انبیاء میں بیان فرمایا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم یا نمرود بن کنعان اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ یہ صورتیں ہیں جن کو تم پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا۔ ان لوگوں سے ابراہیم کا وہ اعتراض دور نہ ہو سکا اور کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہیں پوجتے پایا ہے، اسی وجہ سے ہم بھی تقلیداً ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تم لوگ بتوں کو تقلیداً پوجتے ہو تو بے شک تم اور تمہارا آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام مذاقاً یہ باتیں نہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ اس سے وہ لوگ تو خاموش ہو گئے، مگر دونوں طرف تجسس کا علم پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ اس کو تو جبسیس بتوں کی عظمت دکھانی چاہیے تاکہ اس کی یہ خطرات دور ہو جائے، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ خیال آیا کہ ان کو ان کے بتوں کے بے بس ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تاکہ خدا کو بھولے ہوئے یہ گمراہ لوگ اپنے بے ہودہ خیالات سے باز آ جائے۔ عید کا موقع تھا۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابراہیم، آئے ہم آپ کو بتوں کے جاو جلال دکھائے، آپ ان کو بڑا بھلا کہتے ہو۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے کر ٹال دیا کہ میں بیمار ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ جب یہ لوگ مایوس ہو کر جا رہے تھے تو آپ نے خاموش زبان میں یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب کہ تم بیٹھ کر پھر کر چلے جاؤ گے۔ ان کلمات کو چند آدمیوں نے سن بھی لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چند آدمیوں کو چلے جانے کے بعد بت خانہ گئے تو انہوں نے بتوں کی آرائش اور زینت دیکھی، اور ایک بڑا بت ایک مرصع تخت پر رکھا ہوا تھا اور باقی چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بت مناسب طریقے سے رکھے ہوئے تھے، اور سب کے سامنے عمدہ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ پہلے تو آپ نے ان بتوں کو مذاقاً کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے دوسری بار فرمایا تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو آپ نے ان بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر اپنا تیشہ رکھ کر واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ بت گداہ میں آئے تو بتوں کی حالت دیکھ کر سٹپٹا اٹھے اور کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے، وہ کل یہی کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے نمرود کو اس واقعے کی خبر کر دی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کسی حجت اور دلیل کے
دفعاتاً گرفتار کر لینا معیوب سمجھ کر کہا، اچھا اس کو ہمارے سامنے لاؤ، شاید کوئی آدمی اس کی شہادت دے سکے۔ اس واقعے کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے پاس لے آئے، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کام ان بڑے بت نے کیا ہوگا۔ لوگوں کو تشویش و فکر ہوئی کہ یہ کام اسی کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بتوں سے ہی پوچھا جائے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، اس لیے ان بتوں سے دریافت کرنے کو کہتے ہو، اور انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ سچ سچ بتاؤ یہ کام کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی ایسے کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان، لہذا تم پر اور ان بتوں پر افسوس ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا تم نہیں سمجھ سکتے؟ اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا جو کہ واجب القتل تھے، ان میں اس کا ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کی سزا معاف کر دی اور چھوڑ دیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، تو نے دیکھ لیا جو تمہارا رب کرتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی زائد صفات کا مالک تو تمہارا رب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس سورج کو مغرب میں سے نکال۔ نمرود لاجواب ہو گیا کیونکہ یہ اس کے اختیار کی بات نہ تھی، اور نمرود خاموش ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے اٹھ کر گئے تو نمرود کے لوگوں میں مشورے اور چہ ہونے لگی کہ کس طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ بعض نے قتل کا مشورہ دیا، کسی نے شہر بدر کی صلاح دی۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اور وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ بہت جلد اس مقصد کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر لی گئی اور خوب آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ